بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں دن بدن جو صورتحال ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو میں صورتحال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی ہے اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو میسج ہے عام عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ اب فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل فرنٹ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مینڈیٹ چرایا گیا ہے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، یا اس میں میڈل کیا گیا ہے، یا فارم 45 فارم 47 کا جو ایشو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا کوئی ایشو کچھ نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دقت ہے تو وہ لیگل فورمز میں جائیں، اس بحث میں پڑھ کے اس کو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسکس کر کے ملک میں اس طرح کی فضا قائم نہ کی جائے۔ اور فوج نے صرف لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے ہر فورم پہ، اندرون ملک اور بیرون ملک، لہٰذا اس چیز کو بند کیا جائے۔ دوسرا جو کلیئر کٹ میسیج دیا گیا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور واضح طور پہ سب کو سمجھ لینا چاہیے، اور جتنی بھی یہ جو ریومرز چلتی رہتی ہیں کہ جی 9 مئی والے چھٹ گئے، باہر آ گئے، آنے والے ہیں، بات ہو گئی، سمجھ ہو گئی، بیک ڈور ڈپلومیسی چل گئی، کلیئر بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ان کو کسی قیمت پر سپیئر نہیں کیا جائے گا اور ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ ایٹ دی سیم ٹائم امین اللہ گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر KPK بنے، وہ اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے، اور اس کے بعد جب واپس نکلے تو انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی سنڈے کو ایجیٹیشن کی انہوں نے کال دی ہے، اور پورے ملک میں یہ کہا گیا ہے کہ PTI کے ورکرز جو ہیں وہ باہر نکلیں اور پرامن احتجاج کریں۔ اب یہ دو چیزیں کوئنسائڈ ہو رہی تھیں کہ ادھر سے اسٹیٹ نے جو میسیج دیا ہے وہ کیا ہے اور ادھر سے یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ابھی یہ چیزیں ڈائجسٹ ہو رہی تھیں، پروسیس ہو رہی تھیں، تو الیکشن کمیشن نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے تمام فارم 45 ہر کینڈیڈیٹ کے انہوں نے 14 دن کے اندر کرنے تھے وہ کو 20-25 دن کی دیری کے بعد انہوں نے وہ اپلوڈ کر دیے، اور آپ یقین کریں گے کہ وہ ایسے مذاقہ خیز تھے کہ وہ the whole country was into fits of laughter۔ وہ کیا تھے کہ وہ بیشتر اس میں جو ڈسپیوٹڈ کانسٹیچوئنسیز تھیں، جن کی بحث چل رہی تھی، جن کے لیے لوگ کورٹ کچہری جا رہے تھے، آ رہے تھے، جو ٹاک شوز میں بحث ہو رہی تھی، اور جتنے وہ بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے جس میں MQM کے تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے تھے، جس میں نون لیگ کے تھے، اور جس میں اور پارٹیز کے بھی تھے، وہ ساروں کے ٹیمپرڈ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لکھائی کی ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر چینجز کی ہوں۔ مثلاً کسی کے اگر 45 ووٹس تھے تو پیچھے 9 ڈال کے 945 کر دیں، کسی کے اگر 342 تھے تو 3 کو ایسے جوڑ دیں کہ وہ 8 کر دیں، لیکن پتہ لگ رہا تھا۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ فارم 45 پہ جب بھی کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہو یا ٹیمپرنگ ہو تو اس کو RO نے بھی سائن کرنا ہوتا ہے، پریزائڈنگ افسر نے بھی سائن کرنا ہوتا ہے، اور تمام جو اس کے نیچے ہوتے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے بھی کرنا ہوتا ہے، ادروائز ٹیمپرنگ کے اوپر اسٹریٹ ہوئے FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ جب یہ انہوں نے اپلوڈ کر دیے تو مجھے یقین کامل ہے کہ بہت سے لوگوں نے کم از کم ہر کانسٹیچوئنسی میں جو متعلقہ افیکٹڈ پارٹی ہے اس نے کم از کم ان ساروں کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا یا ان کے اسکرین شاٹس لے لیے ہوں گے، اور پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، اور ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، ہر طرف یہ بات چیت شروع ہو گئی اور اس پہ کالم لکھے جانے لگے اور سب طرف لوگ ایکٹیو ہو گئے۔ جب یہ ہوا تو الیکشن کمیشن کو احساس ہوا کہ ہم نے ہمیشہ کی طرح جو ہماری 5-7 سال کی کارکردگی رہی ہے، ہم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے، اور ہم نے کس طریقے سے جلتی پہ تیل ڈالا ہے کہ ادھر جو ہے اعلامیہ جاری ہوا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا کہ جی ہم 9 مئی والوں کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہم آئندہ فیوچر میں ایسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ آپ اس
بحث میں پڑیں کہ جی وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور جناب یہ ہوا اور وہ ہوا، اور ساتھ ہی عمران صاحب ایجیٹیشن کی کال دے رہے ہیں، اور وہ میسج کون لے کے آ رہا ہے؟ امین اللہ گنڈا پور، جو پہلے ہی سمبل ہیں ایک ڈفرینٹ، ان کو دیکھتے ہی ایک ڈفرینٹ کانوٹیشن، ڈفرینٹ لائف سٹائل سامنے آتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈال کے پورے ملک میں جلتی پہ تیل کا کام کیا اور سب کو بھڑکا دیا اور سب کے جذبات کو انہوں نے اوپر کر دیا جی وہ. اور اب تو مارکیٹ میں اوپن بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہمارے دوست ہیں MQM والے، انہوں نے بھی شاید کچھ کوئی پیسے تک لے دے کے اپنے آپ کو الیکشن میں جتوایا ہے. یعنی یہ کہاں تک سچ ہے یا یہ کہاں تک جھوٹ ہے، یہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن اب اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی، اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں. اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو. اچھا، اب ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ نیشنل اسمبلی کا حال دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو گورنمنٹ کی کولیشن ہے وہ کسی تدبیر سے نہیں چل رہے. اب ایک پارٹی آپ کے پاس ہے جو اپوزیشن ہے، جن کا پہلے سائن چھنا، جن کا نام چھنا، ان کو آپ نے فارم نہیں حاصل کرنے دیے، پھر آپ نے ان کو پیپر نہیں فائل کرنے دیے، پھر آپ نے ان کے پرپوزر سیکنڈر کو نہیں سامنے آنے دیا، پھر آپ نے ان کو نہیں آنے دیا. میں کتنے ہی کینڈیڈیٹس کو جانتا ہوں جو 7 8 9 مہینے سے اشتہاری یا مفرور تھے، یعنی جنہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں سامنے آ کے، یعنی ان کی کینڈیڈیچر جو تھی وہ ایسی تھی کہ حلقے میں لوگوں نے الیکشن لڑا، ان کی جو وہاں پہ ووٹرز تھے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ سامنے نہیں آئے. تو اس حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا تو پھر بھی انہوں نے 90 سیٹیں 92 سیٹیں مینج کر لیں، اور وہ ابھی بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری 70 80 سیٹیں جو ہیں وہ ہم سے چھین لی گئیں. یہ فارم 45 والی جو سٹوری ہے اس کے اوپر. اب وہ ٹیم وہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ تھوڑا سا اگر ٹیکٹفلی ان کو ہینڈل کریں، تھوڑا سا آپ ان کو سمجھداری سے ان کو ہینڈل کریں. وہ کوئی تھوڑی بہت ہی نعرہ بازی کر رہے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں، ان کی آپ زہر پاشی نہ کریں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جن کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ انتہائی افسردہ ہیں، انتہائی مایوس ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے. آپ کے جب چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا، آپ کا بیٹا کلاس میں فرسٹ آیا ہوتا ہے، یا آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہوتی ہے، یا آپ کو کوئی بڑا کانٹریکٹ ملا ہوتا ہے، یا آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہوتی ہے من پسند جگہ پہ، تو آپ کی باچھیں کھلی ہوتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی خوشی ٹپک رہی ہوتی ہے، آپ کے کانوں سے بھی ہنسی چھوٹ رہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ تو ان کی جو باڈی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہی ہیز لاسٹ اٹ. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کی صحت بھی اب اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ نہیں ہے. وہ بڑے آہستہ آہستہ آرام سے چلتے ہیں. کئی جگہ پہ ان کو کسی نے پکڑا ہوتا ہے، بازو سے سہارا دیا ہوتا ہے اسٹیپس کے اوپر. تو جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے نعرے مارنے کی، شیر شیر شیر؟ جب آپ یہ نعرے مارتے ہیں تو وہ بھی ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں میرا خیال ہے
مریم صاحبہ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کی تصویر لے کے آتی ہیں، سب کینڈیڈیٹس نے اٹھائی ہوئی تھی اور ان کو وو اور بو کرتے دوسری پارٹی کو جو اتنے دکھی ہیں. بیچ میں سے ڈیپ ڈاؤن تو پتہ ہے نا سب کو کہ الیکشن میں کیا ہوا. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے جس کو میرا نہیں خیال کوئی ڈینائی کر سکتا ہے. اور اب تو پتہ کیا نوبت آ گئی ہے، اوپن ٹاک شوز میں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ سمپل کہتے ہیں جی کہ چھوڑو جی عدالت کو، چھوڑو جی آر او کو، چھوڑو جی الیکشن کمیشن کو، قرآن شریف یہاں رکھتے ہیں. آ جائے کینڈیڈیٹ سامنے بیٹھے اور قرآن پہ حلف دے اور ہاتھ رکھے اور کہہ دے کہ ہاں جی میں الیکشن جیت گیا ہوں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ اسمبلی میں اوپر 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کی قسم دے دو اور کہہ دو کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم وڈرا کرتے ہیں اپنے کلیمز. جو اسمبلی سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں چھوڑ دو. جو نمبر 2 آیا ہے حلقے میں، جو نمبر 3 ہے حلقے میں، ان کو بلا لو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. یعنی ایک ایسی سچویشن میں گورنمنٹ کے جو ایم این ایز جو الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں سو کالڈ، وہ چلے گئے ہیں کہ وہ مطلب امبیرسنگ سچویشن ہے. تو اس صورتحال کے اندر اسمبلی میں بھی بڑا ایک ایجیٹیٹڈ ماحول ہے. تو آپ کو تدبیر سے چلنا ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر اسمبلی کا یہ حال ہے اور باہر سڑکوں کے اوپر بھی سملر صورتحال ہو جاتی ہے، اتوار سے وہ نکلتے ہیں اور اسٹیٹ ان کو سختی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس ہوتی ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے. اور ان سارے حالات کے اندر میاں شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ چلانی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کا لون سیکیور کرنا ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے ٹیکسیشن کی اصلاحات نافذ کرنی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے جو سندھ تباہ ہوا ہے اس کو ریویمپ کرانا ہے. گوادر آلموسٹ ڈوب چکا ہے، گوادر آلموسٹ تباہ ہو چکا ہے، وہاں وہ پہنچے ہیں، کر رہے ہیں اس کی داد رسی، لیکن اتنی جلدی ہوگی نہیں، بار بار جانے کی ضرورت ہوگی، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اس ساری صورتحال پھر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ان کو دیکھنا ہے، فوراً معاملات دیکھنے ہیں. اور ایک ویک کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے پاس، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں نشاندہی کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے اپنی پارٹی کو سروائیو کرانا، ریوائیو کرانا مشکل ہوگا. تو یہ سارا بوجھ جو پڑے گا، جو میں نے اشارہ کیا تھا، وہ پڑے گا ان کی پنجاب میں جو ان کی گورنمنٹ کا چیپٹر ہے وہاں پہ، مریم نواز پہ پڑے گا. تو جب میں نے یہ بات کی تو نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے میرے پیارے دوستوں کے، میرے بچوں کے، میرے بھائیوں کے، میرے بزرگوں کے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ویگو ڈالا آ گیا ہے، طارق صاحب بھی بک گئے ہیں، وہ جھک گئے ہیں، وہ یہ. میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہماری جو اسٹیٹ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے جو منہ سے نکالا تو اس کو پکڑنے آ جاتے ہیں یا ویگو ڈالے آ جاتے ہیں. ان کے پاس اور بھی بہت کام ہے. یہ کام نہیں ہے کہ جس نے جو بولا وہ کر دیا. بات یہ ہے، یہ میری انالیسز ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ پہ جو گورنمنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے. پہلے ہی اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے. دیکھو آپ بڑی سمپل سی بات سمجھو. ایک شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں اور وہ شادی ہو جاتی ہے. لڑکے کی جاب چلی جاتی ہے، لڑکی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ ریلیشن شپ محبت پہ بنیاد ہے، پیار پہ بنیاد ہے، تو وہ اس ٹائم کو رف آؤٹ کرتے ہیں، وہ ان مشکلات سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک شادی ہوتی ہے، آپ یا میں راضی نہیں ہوں شادی کے لیے، لڑکی جو ہے وہ بھی راضی نہیں ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے، ماں باپ زبردستی وہ رشتہ کرا دیتے ہیں. اس پروسیس میں میری جاب چلی جاتی ہے، لڑکی کے پاس بھی کوئی ہنر نہیں ہے، مالی وسائل کوئی نہیں ہوتے، بھوک ننگ تکلیف آ جاتی ہے، بجلی کے بڑے بڑے بل آ جاتے ہیں، گھر کا ہم کرایہ نہیں دے سکتے، گاڑی کی ہم لیز پہ لی ہوئی ہے پیسے نہیں دے سکتے. تو پھر تو لڑائی ہی ہونی ہے، اور نوبت کس پہ جانی ہے؟ اللہ نہ کرے طلاق کے اوپر. تو سیم سچویشن ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ جو اب وہ کیوں پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کیوں اشتراک ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، کہ پیپلز پارٹی نے صدر بنانا ہے. اب ایم کیو ایم کو وہ کیوں بیچ میں جگہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہ ووٹیں لے کے پیپلز پارٹی نے صدر بننا ہے. نون لیگ کو ایم کیو ایم کیوں چاہیے بیچ میں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی چیک میٹ رہے کہ یار ہم ٹوٹلی صرف تمہارے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ بھی ہیں ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے. تو وہ اس طرح کی گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن ہے بیچ میں، تو وہ بہت مشکل ہے. اچھا اب دوسری طرف آپ آ جائیں، 60% ایسے لوگ ہیں جو ایم این ایز ہیں پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے،
اور نون لیگ کے وہ ہیں جو فارم 45 والے ڈسپیوٹ کا شکار ہیں، یعنی ان کی اپنے حلقوں میں سٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ خواجہ جو ہیں صاحب ہیں سیالکوٹ والے، آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم، خواجہ آصف صاحب، وہ جائیں اپنے حلقے کا دورہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ہی اسی گلی میں وہ جو مادر سیالکوٹ کا خطاب ملا ہے خاتون کو، ریحانہ ڈار صاحبہ، وہ بھی چلیں گی، کراؤڈ کس کے پیچھے ہوگا آپ اس کو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے لاہور کے حلقے میں نواز شریف صاحب آ جائیں اور صرف ایک خاتون یاسمین راشد کی تصویر لے کے آ جائے کہ جی وہ جیل کے اندر ہیں، وہ یہ ہیں، تو کراؤڈ کس کے پیچھے ہوگا؟ اس خاتون کے پیچھے ہوگا۔ تو جب عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے اس پرٹیکولر ایم این اے کو، اس پرٹیکولر ایم پی اے کو اس حلقے کے اندر، تو وہ کیا وہاں کام کرے گا؟ وہ کیسے وہاں آپریٹ کرے گا؟ تو یہ صورتحال بہت گھمبیر آلریڈی ہے۔ اب اس کو ٹو ٹاپ اٹ اوور، اگر آپ کوئی ان کی داد رسی نہیں کرنا چاہتے، ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھنا چاہتے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتے، آپ اسمبلی میں بھی ان کا منہ چڑھاتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، اگلے دن ایم کے وہ ایم پی صاحب، ایم این اے صاحب نے تقریر شروع کر دی اور ان کو بھاشن دینے کی کوشش کی، اس پہ وہ بھڑک گئے۔ بھائی وہ تو آلریڈی دے ہیو لاسٹ اٹ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، میجورٹی کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، میجورٹی اشتہاری ڈکلیئرڈ ہیں، میجورٹی کے اوپر 20 پرچے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے نشاندہی کی تھی اپنے بھولے بلاول بھٹو صاحب کو، کہ جب انہوں نے کہا تھا وہ کیا نام ہے اس پارٹی کا، وہ کیا ہیں، وہ سنی اتحاد کے، کیا کسی نے پیچھے سے پرومپٹ کیا تھا، یہ ہے سنی اتحاد۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ You need to immediately sit and talk with them. You need to immediately go and embrace with them. وہ آپ کو جفی نہیں بھی ڈالتے تو آپ ان کو جفی ڈالیں، وہ آپ کے پاس منہ نہیں بھی لاتے تو ان کو فلائنگ کیسز دیں، ان کو ٹھنڈا کریں، ان کو رام کریں، ان کو کوئی سوچیں، کوئی تدبیر لڑائیں۔ میں نے یہ سچویشن کریٹ نہیں کی، عوام نے یہ سچویشن نہیں کریٹ کی، یہ سچویشن آپ لوگوں نے کریٹ کی ہے، آپ لوگوں نے، جو آپ کے فرٹائل مائنڈز ہیں، جو آپ کے عقل مند مائنڈز ہیں۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فارم 45 چڑھا دے، اور اب اس کی اسکرین شاٹس اور ڈاؤن لوڈ میرا خیال ہے سب نے کر لیا ہوگا۔ سلمان، یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں جو فارم 45 چڑھے تھے؟ لو جی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اور کچھ نہ ہوا تو پی ٹی آئی کے وہ جو ٹیم میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوں گے سارے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کا تو آپ طبی معائنہ کرا لیں ان کی ذہنی حالت کا، کہ وہ کتنے لائق اور کتنے کمپیٹنٹ ہیں۔ پتہ نہیں واللہ بھائی کیا ان کو عقل ہے، یا وہ اتنی جو بریگیڈ ہے ان کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو ایڈوائزرز کا اور لیگل ٹیم کا، وہ کیا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اور کیا ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اب ایک نئی بحث اور ایک نئی لیگل جنگ چڑھے گی۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کی تیاری کریں، خدا تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ پورے جہانوں کو رزق بھی دیتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہماری بھی مدد کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔